السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں بڑا ہی پیارا مختصر سا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں یا اللہ رب العزت ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے، بہت سے لوگ اپنے دل میں یہ مان لیتے ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر وہ جائز ہیں۔ اگر آپ ناجائز دعائیں مانگیں گے تو وہ کبھی قبول نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ جائز دعائیں مانگیں گے تو وہ دعائیں آپ کی ضرور قبول ہوں گی۔ تو محترم ناظرین، گزارش ہے کہ جہاں تک ہو آپ وظیفے اگر کرتے ہیں تو وہ جائز مقصد کے لیے ہی کیا کریں۔ ناجائز مقصد کے لیے اگر آپ وظیفے کریں گے تو ان وظیفوں کو کرنے سے آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو جو آج ہم وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، آپ اسے پڑھ کر اپنے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوں گی، لیکن صرف آپ جائز مقصد کے لیے یہ عمل کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، وہ چاہے کسی بھی چیز کی دعا ہو، کسی بھی مقصد کے لیے ہوں، چاہے کاروبار کے لیے ہوں، اگر آپ کو کاروبار میں کسی بھی طریقے کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے، جادو ٹونا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ رب العزت اپنے اس نام کی برکت سے وہ ساری چیزیں ختم کر دے گا۔ جو اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے، جادو ہے، یا پھر آپ کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے میں کسی نے بندش کر دی ہے کہ رشتے آتے ہیں اور نہیں ہو پاتی ہے شادی، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، کسی بھی طریقے کا مسئلہ ہے آپ کو رشتوں کو لے کر اپنے بچوں کے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اسے جائز مقصد کے لیے، چاہے آپ کا جو بھی مقصد ہو، حالانکہ گھر میں برکت کا مسئلہ ہو یا پھر پیسوں میں برکت کا مسئلہ ہو، یا پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں ہمارے بیماری نے پناہ لے لی ہے اور بیماری گھر سے باہر نہیں نکل رہی ہے، تو آپ اسے بیماری کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ پاک کا بڑا ہی بابرکت نام ہے۔ تو محترم ناظرین، آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، ہم اس کا طریقہ آپ کو بتا ہی دیتے ہیں، تو آپ کو اس کو جس طریقے سے کرنا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ لوگ پانچوں ٹائم کی نمازوں کی پابندی کا معمول بنا لیں۔ آپ کو روزانہ پانچوں ٹائم کی نماز ادا کرنی ہے، اور اگر ہو سکے تو آپ تہجد کی نماز بھی ضرور ادا کیا کریں، کیونکہ تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے۔ جو دعائیں تہجد میں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں اللہ پاک رد نہیں کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تہجد کی نماز ضرور ادا کریں، اور تہجد کی نماز میں ہی آپ اس وظیفے کو کیا کریں۔ انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے آپ، اللہ رب العزت اپنی اس نام کی برکت سے وہ دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو چلیے محترم ناظرین، دیر نہ کرتے ہوئے میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا دیتی ہوں۔ تو آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد جو شخص کثرت سے یا مجیبو پڑھا کرے، انشاءاللہ اس کی دعائیں بارگاہ خداوندہ میں قبول ہونے لگیں گی۔ تو محترم ناظرین، دیکھا آپ نے، بڑا ہی مختصر سا وظیفہ ہے، آپ کو روزانہ اسے تہجد کی نماز میں بکثرت کا مطلب ہوتا ہے محترم ناظرین، کم سے کم آپ اس کی 5 تسبیحاں ضرور پڑھا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی 5 تسبیح پڑھ کر، یعنی 500 مرتبہ اسے پڑھنے کے بعد جو بھی مانگیں گے وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی۔ وہ چاہے کسی چیز کے لیے بھی آپ کی دعا ہو، میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا ہے، کاروبار کے مسئلے کے لیے، بیٹی بیٹوں کے لیے، اگر آپ کے بیٹے بیٹی آپ کے کہنے میں نہیں ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے محترم ناظرین۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ یہ معمول بنا لیں تو آپ کی کوئی دعا
رد نہیں ہوگی، آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ ضرور اپنی دعاؤں کو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہونے لگی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہمارا آج کا ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو ہمارے لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجیے صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اب مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔